اس فضل و کمال اور فیوز و برکات کی بھیک کو اپنے اس پیالے میں، اپنے اس دامن میں سمیٹیے اور آئیے ادب و احترام کے ساتھ اللہ کی کبریائی اور نبی کی رسالت کا اعلان کرتے ہوئے استقبال کر لیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان شب براءت، حضور محدث کبیر، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق الله العظيم۔ درود شریف عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں آپ پیش کر کے اپنی سعادت کو چار چاند لگائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ رفیقان گرامی، عزیزان ملت، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کی حیثیت سے دنیا میں بھیجا، ورنہ پیدائش کے اعتبار سے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سب سے پہلے پیدا کیا گیا، اس کے بعد زمین و آسمان، لوح و قلم جو کچھ بھی ہیں یہ بعد میں پیدا ہوئے۔ فرماتے ہیں کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ کیا مطلب ہے کہ ابھی ان کی روح ان کے جسم میں نہیں بھیجی گئی تھی، اس وقت بھی میں نبی تھا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو آپ کیا ہیں؟ فتح باب نبوت پہ لاکھوں سلام، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ تو آپ ایک طرف انبیاء کرام میں سب سے پہلے تشریف لائے، نبوت کا دروازہ کھل گیا، اور ایک طرف آپ جب دنیا میں قدوم میمنۃ اللزوم سے لوگوں کو آسودہ فرما رہے ہیں، تو اس وقت آپ آخری نبی کی حیثیت سے آئے، اس لیے فرمایا انا العاقب،
میں سب سے آخر کا ہوں، انا المخفی، میں سب کے پیچھے ہوں۔ فرمایا انا الخاتم، اور میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہوگا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب یہ ساری امت اس بات پر متفق ہے کہ رسول پاک کے بعد کوئی نبی نہیں پیدا ہوگا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، وہ نبی ہیں، نبی رہیں گے، اور ان کی نبوت قائم، سب کی نبوت دائمی ہوتی ہے۔ کوئی ایسا نہیں کہ اس کی نبوت بعد میں ختم ہو جاتی ہو، بلکہ وہ نبی ہیں۔ یہ ایسا عہدہ نہیں ہے جیسے کہ مسجد کے امام صاحب کا عہدہ کہ ان کو ہٹا کے دوسرا امام رکھ دیا، تیسرا رکھ دیا۔ یہ عہدہ ویسا نہیں ہے جیسے قاضی یا قاضی القضات، ایک قاضی کی جگہ دوسرا قاضی آ گیا، یہ نہیں، بلکہ یہ عہدہ دائمی ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آقائے کائنات تک جتنے انبیاء آئے وہ اپنی نبوت پر فائز ہیں۔ ہاں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اب دوسرے نبیوں کے جو احکام تھے، وہ احکام میں جس کو چاہا اللہ نے یا اس کے حکم سے رسول اللہ نے کوئی تبدیلی کر دی۔ اب پہلے کے انبیاء ایک زمانے میں کئی طرح کے نبی ہوتے، کئی نبی، مگر شریعت سب کی مختلف ہوتی۔ اب دیکھیے ایک حدیث بخاری شریف سے آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل میں کھڑے ہوئے وعظ فرما رہے تھے کہ اتنے میں ایک آدمی آیا، وہ کہتا ہے اے موسیٰ اللہ کے نبی، هل تعلم احدا اعلم منک، کیا آپ کے علم میں آپ سے بڑا عالم بھی کوئی ہے؟ انہوں نے فرمایا لا۔ تو اللہ کو آدم علیہ السلام کے اس جواب پر کچھ ناراضگی ہوئی، فوراً وحی اتاری، بلا عبدنا خضر، کیوں نہیں، آپ سے زیادہ علم رکھنے والے ہمارے ایک بندے خضر علیہ السلام ہیں۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کیف الی لقیہ، اے اللہ ان سے ملاقات کا راستہ کیسے بنے گا؟ فرمایا وہ بحیرہ فارس اور بحیرہ روم کے سنگم پر رہتے ہیں، تم جاؤ، اور سنگم کوئی چھوٹی سی چیز تو ہوتی نہیں، دریا کا سنگم ہوتا ہے، گنگا جمنا یہ دونوں کا سنگم الہ آباد میں ہے، بڑی طویل مسافت کے اندر ہے، سمجھ میں آیا؟ 2-3 کلومیٹر کا وہ سنگم ہے۔ تو سمندر سے سمندر کا جب ملاپ ہوگا تو وہ تو اور زیادہ، ہاں
فرمایا کہ تم جاؤ اور مجمع البحرین یعنی دونوں سمندروں کے سنگم پر وہ تمہیں ملیں گے، اور ایک مچھلی بھون کر تم اپنے ساتھ رکھ لینا کھانے پینے کے لیے۔ سمجھ میں آیا؟ ایک بڑی مچھلی انہوں نے بھون کے ساتھ رکھ لی، اور ساتھ میں حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام کو لے لیا۔ یہ آپ کے خادم تھے، مگر موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کی جگہ پر یہی آئے۔ کون؟ یوشع ابن نون۔ انہوں نے یوشع ابن نون کو ساتھ لے لیا۔ مجمع البحرین کے قریب موسیٰ علیہ السلام نے کچھ تھکن محسوس کی، اور آپ ایک چٹان پر ٹیک لگا کر سو گئے، اور فرمایا مچھلی پر نظر رکھنا، جب مچھلی تڑپ کر سمندر میں جائے تو مجھے خبر دے دینا۔ سمجھ میں آئی بات؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سو گئے، مچھلی تڑپی، بھنی ہوئی مچھلی تڑپی، اور توشے دان میں سے اچھل کر سمندر میں گئی۔ وَاتَّخَذَ فِي الْبَحْرِ سَبِيلًا، اور اس نے سمندر میں اپنا ایک راستہ بنا دیا۔ جیسے جا رہی تھی مچھلی، پانی وہاں کا پھٹ کر کے اسی طرح رہ گیا، ادھر پانی ادھر پانی ادھر پانی ادھر پانی، مگر بیچ میں کھوکھلا۔ اس طرح سے وہ راستہ بناتی چلی گئی۔ تو یوشع ابن نون علیہ السلام بولے کہ نبی اللہ کے سو رہے ہیں، نبی کو سوتے سے اٹھانا جائز نہیں، کہیں کوئی وحی نہ اتر رہی ہو، اس لیے جب اٹھیں گے تو میں بتا دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے، فرمانے لگے بہت دیر ہو گئی، بہت دیر ہو گئی، جلدی سامان اٹھاؤ چلو۔ اب دونوں چل پڑے، اور وہ بھول گئے اس جلدی جلدی والے معاملے میں۔ تو قرآن مجید میں ہے کہ ایک دن ایک رات چلتے رہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ آگے بڑھتے چلے گئے، کہاں؟ اسی سنگم پر، اتنا لمبا چل دیے سنگم کے کنارے کنارے۔ اب جب ایک دن اور ایک رات ہو گیا، وقت گزر گیا، تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں آتنا غداءنا، ارے کھانے کا تو چیدان لاؤ، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، یہ وہاں سے یہاں تک جو ایک دن رات کا سفر کیا، اس میں تھکن اور بھوک بہت لگ گئی، لاؤ۔ تو وہ کہتے وہ تو مچھلی حضور جب آپ وہاں سو رہے تھے تبھی اچھل کے سمندر میں چلی گئی، اور نسیت ان اذکرہ، میں اس کا ذکر آپ سے کرنا بھول گیا، وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، شیطان نے مجھ کو بھلاوے میں ڈال دیا کہ میں آپ سے ذکر کروں۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے
ذالک ما کننا نبغی، وہی جگہ تو ہم لوگ تلاش کر رہے تھے، وہی جگہ تلاش کر، اسی جگہ کے لیے تو اللہ نے بتا دیا تھا کہ جہاں تمہارے کھانے کی مچھلی اچھل کر سمندر میں جائے گی وہیں ملیں گے۔ اب الٹے قدم یہ لوگ واپس آئے تو اس چٹان کے پاس پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ مچھلی کے گزرنے کا راستہ اب بھی موجود ہے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اب ادھر ادھر دیکھنے لگے تو کچھ فاصلے پر ہرے رنگ کی چادر اوڑھے ہوئے کوئی سب صاحب سوئے ہوئے تھے، آپ سیدھے وہیں پہنچ گئے۔ حدیث شریف میں آیا انہوں نے سر کے نیچے چادر کھینچ لی اور پاؤں کے نیچے ادھر، تو دکھ ہی نہیں رہے تھے، نہ پاؤں دکھ رہا ہے نہ سر دکھ رہا ہے۔ تو آپ وہاں کھڑے ہو گئے اور کہا السلام علیکم، تو اندر سے جواب آیا انا بعرضک السلام، اے خضر یہ تمہاری زمین تو کافروں کی زمین ہے، یہاں پر سلام کہاں سے آ گیا؟ سلام کہاں سے آ گیا؟ تو انہوں نے فرمایا انا موسیٰ، میں موسیٰ ہوں۔ ان کا اب موسیٰ بنی اسرائیل، کیا بنو اسرائیل والے موسیٰ ہیں؟ کہاں؟ تو کیسے آئے؟ فرماتے ہیں میں آیا ہوں آپ کے پاس تاکہ میں آپ کے ساتھ رہ کر کچھ آپ کا علم حاصل کروں، مجھے ملے۔ تو انہوں نے فرمایا اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے، صبر نہیں کر پائیں گے، بات بات پر ٹوکیں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اب یہ دونوں حضرات چل پڑے سمندر کے کنارے کنارے، ایک کشتی سامنے نظر آئی، کشتی والوں کو خضر علیہ السلام نے اشارہ کیا تو وہ لوگ کنارے آئے، یہ دونوں بیٹھ گئے۔ ان لوگوں نے کہا آپ لوگوں سے ہم کرایہ نہیں لیں گے، تو اب وہ چلے، چلتے چلتے ایک جگہ جانا تھا، وہاں ایسے جانا تھا، چلے گئے۔ وہاں جانے کے لیے چلی کشتی، جب بیچ راستے پر پہنچی تو خضر علیہ السلام نے اپنے تھیلے میں سے بسولہ نکالا اور کشتی کا ایک تختہ بسولے سے کاٹ کر اس میں سوراخ کر دیا، پھر ایک دوسری لکڑی سے بسولے سے تراش کر کے اسی سوراخ میں ٹھونک دیا، بنا بھی دیا۔ سمجھ میں آیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا، فرمانے لگے حملونا بغیر نول وقد خرقت لتغرق اہلہا، ہم لوگوں کو بے کرائے کے ان لوگوں نے سوار کیا تھا، آپ نے زبردستی ان کی کشتی توڑ دی تاکہ سارے مسافر ڈوب جائیں۔ تو فرماتے میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اب
آپ میرے اوپر سختی نہ کریں. سمجھ میں آئی بات؟ پھر آگے بڑھے تو ایک گاؤں پڑا. گاؤں والوں سے انہوں نے فرمایا، کنہوں نے؟ حضرت خضر نے، کہ تم لوگ ہم دونوں کو آج ضیفونا، ہمیں مہمان بنا لو. ان لوگوں نے کہا نہ جان نہ پہچان کا مہمان بنا لیں، نہیں بنائیں گے. تو وہ جانے لگے آگے. سمجھ میں آئی بات؟ اتنے میں گاؤں کے کنارے ایک دیوار بہت لمبی تھی. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ 400 ذراع لمبی تھی وہ دیوار. کتنی؟ 400 ذراع ہاتھ لمبی دیوار تھی. اب وہ دیوار ایسے گرنے لگی تو حضرت خضر علیہ السلام تیزی سے بڑھے اور اپنے دونوں ہاتھ لگا کر اتنی لمبی دیوار سیدھی کر دی. ہاتھ لگایا سیدھی ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے آپ اس کی مزدوری لے لیں. گاؤں والوں نے کھانا نہیں کھلایا تو کم سے کم کچھ انتظام تو ہو جائے گا. اگر لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہیں تو اس کو مزدوری لے لیں. تو موسیٰ علیہ السلام جب یہ کہا تو وہ بولے کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ سمجھ میں آئی بات؟ اب کیا ہوا کہ آگے بڑھے تو ایک بچے کو دیکھا کہ بچوں کے ساتھ کھیل تماشا کر رہا ہے، کھیل رہا ہے. بچہ تھا. آپ نے اس کے سر کے بال پکڑے اور ایک ہاتھ کاندھے پر رکھا، یوں کر کے اس کا سر اکھیڑ لیا، کاندھے سے مر گیا. خضر علیہ السلام نے مار دیا. تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، یہ کیا کیا آپ نے؟ ایک غیر گناہ گار بچے کو قتل کر دیا اور اس نے کسی کو قتل بھی نہیں کیا تھا. تو انہوں نے فرمایا کیا میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ ھذا فراق بینی و بینک، یہ اب ہمارا آپ کا جدائی کا وقت آ گیا. 3 منزل گزر گئے، 3 مرتبہ ہو گیا، آپ ٹوک چکے. تو فرماتے ہیں سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، جس بات پر آپ کو صبر نہیں ہوا تھا ان سب کا مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں. فرمایا یہ کشتی تھی 2 یتیم غلاموں کی تھی اور وہ کشتی کرائے پر چل رہی تھی. جہاں جا رہی تھی وہاں کا بادشاہ بڑا ظالم تھا. اگر نئی کشتی دیکھتا تو وہ اس کو چھین لیا کرتا تھا. اس لیے میں نے اس میں
پیوند لگا دیا، سمجھا، توڑ کے پیوند لگا دیا کہ عیبی کشتی کو وہ نہیں پکڑے گا، اور دو غلاموں کی دیوار، دو بچوں کی جو دیوار تھی اس کے نیچے سونے چاندی کا خزانہ رکھا ہوا تھا، ماں باپ نے گاڑ کے رکھا تھا۔ اللہ نے چاہا کہ وہ خزانہ ظاہر فرما دے، میں نے اس کو اپنے دونوں ہاتھ لگا کر سیدھا کیا دیوار کو، تاکہ وہ بچے جب بالغ ہو جائیں تو ان کو ان کا خزانہ ملے، ورنہ لوٹ پاٹ ہو جائے گی۔ اب تیسرا مسئلہ جو تھا کہ وہ بچے کو میں نے قتل کر دیا، اس بچے کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا کافر، اور مجھے ڈر ہوا کہ یہ بچہ اپنے ماں باپ کی محبت سے، کہ وہ بہت محبت کرتے تھے اس بیٹے سے، اپنے ماں باپ کو بھی کافر بنا دے گا، اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالی ان دونوں کو ایک نیک صالح بیٹی اس کے بدلے میں عطا کرے گا، سمجھ میں آیا؟ مگر اب ذرا آپ بتاؤ کہ ابھی اس نے کفر نہیں کیا ہے، قتل کرنے کا حکم ان کی شریعت میں تھا، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام نہ بولتے، چپ چاپ رہتے کہ ہماری شریعت کے حساب سے کام ہوا۔ تینوں کام میں انہوں نے اسی وجہ سے ٹوکا کہ اپنی شریعت کے خلاف پایا، سمجھ میں آئی بات؟ تو ایک زمانے میں دو نبی بھی الگ الگ شریعت رکھتے تھے، احکام تھے۔ خضر علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا کہ ان کو الہام من اللہ کی طرف سے جو علم ملا، اس علم کی روشنی میں اگر کسی کا جرم ثابت ہو جائے تو شہادت لینے کی کوئی ضرورت نہیں، فیصلہ کر دو، سمجھ آیا؟ اور ہماری شریعت میں، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں، کسی مجرم کو جب تک کہ جرم ثابت نہ ہو اس کو سزا نہیں دی جاتی، سمجھ میں آئی بات؟ تو اس طرح سے ہوتا تھا۔ مگر یہ اس زمانے کے انبیاء کرام کو اللہ تعالی نے یہ اختیارات دیے تھے۔ یہ لوگ آئے تھے ہدایت کے لیے، مگر ہدایت کے ساتھ لوگوں کی داد رسی اور فریاد رسی کرتے تھے، سمجھ گئے؟ ان کی حاجت روائی، مشکل کشائی کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان، احسان پانے کے بعد ایمان جلدی آتا ہے، سمجھ آئی کہ نہیں بات؟ اگر کسی پر احسان کر دیں اور وہ کمالات نبوت دے کے چٹ سے اسلام قبول کرے گا، سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ اس لیے اللہ نے ان کو یہ سب کمالات دیے۔ اور میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے من کل الوجوہ خلیفہ ہیں، اس لیے زمین، آسمان اور قبر ہر جگہ ان کی حکومت ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے 4 وزیر رکھے ہیں، وزراء اربعۃ وزیران فی السماء و وزیران فی الارض، میرے وزیر 4 ہیں،
دو آسمان میں دو زمین میں، رایا فی السماء فجبرائیل و میکائیل، آسمان میں میرے دو وزیر جو ہیں وہ جبریل اور میکائیل ہیں، اور زمین میں جو دو ہیں وہ ابو بکر اور عمر ہیں۔ میں اب پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر رسول پاک کی حکومت آسمان پہ نہیں ہے تو وہاں دو وزیر کیا کرتے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہاں اس لیے سب یہی، چلو میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی، ام المومنین عائشہ سے بخاری نے روایت کیا، امام بخاری کہتے ہیں کہ رسول پاک نے فرمایا، حضرت عائشہ سے روایت، کیا اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ جب تک چاہے دنیا میں رہے، جب چاہے اللہ کے ہاں جائے، کہ لا يموت احد من نبی الا اذا خیر، مگر جب کوئی نبی اس وقت تک انتقال نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ ان کو یہ اختیار نہ دے دے کہ تم دنیا میں چاہو تو رہو، آخرت اور چاہو تو ہمارے یہاں آؤ، ہمارے قرب میں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت ملک الموت آئے، یہ بھی بخاری شریف میں ہے، آ کر کہتے ہیں ارسلنی ربی الیک، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، ان اذنت لی اخرج روح کا، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی روح نکال لوں۔ سمجھ میں آیا؟ اگر آپ اجازت دیں، کس کے گھر نہیں آتے ہیں ملک الموت؟ ہر گھر آتے ہیں، سب کا دروازہ وہ پہچانتے ہیں، یہ مت سمجھو کہ ان کو پتہ پوچھنا ہوگا کہ کہاں فلانے صاحب رہتے ہیں، ان کا ٹائم پورا ہو گیا، یہ سب نہیں۔ تو آئے اور کہتے ہیں اے موسیٰ علیہ السلام، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی روح نکالوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا، ایک تھپڑ مارا زوردار، حضرت ملک الموت علیہ السلام کی بائیں آنکھ نکل کر رخسار پر لٹک گئی۔ یہاں سوچو، ایک چٹکی میں ہزاروں کو ادھر سے ادھر کرنے والے، اور یہ ایک رسول ہیں، وہ بھی رسول ہیں مگر ایک رسول یہ ہے، یہ ہیں موسیٰ علیہ السلام۔ کیا طاقت اللہ نے ان کو دی، آنکھ باہر لٹکائی، کچھ نہ بولے، کم سے کم اتنا تو بول سکتے تھے، آپ کو مرنا نہیں تھا تو انکار کر دیتے، مارا پیٹی کرنے کی کیا ضرورت، یہ بھی نہیں بولے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام کے مراتب کیا ہیں، یہ رسل ملائکہ سے پوچھئے۔ سمجھ میں آیا؟ اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رب انک ارسلتنی اليوم الى عبد لا يريد ان يموت،
اے اللہ آج تو تو نے ایسے بندے خاص کے پاس بھیجا جو مرنا ہی نہیں چاہتا اور اس نے میری آنکھ لٹکا دی۔ اللہ ان کی آنکھ ٹھیک کر دے گا، فرمائے گا اے ملک الموت اب ان کے پاس جاؤ پھر، مگر ان سے موت کی بات مت کرنا، زندگی کی بات کرو۔ تو پہنچے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، پھر آ گئے۔ اچھا، کہ اے موسیٰ نبی میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ اپنا ہاتھ اپنے بیل کی پیٹھ پر رکھ دیں، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے اتنے سال آپ کی عمر میں اللہ بڑھا دے گا، ہر بال کے پیچھے 1 سال۔ موسیٰ علیہ السلام کا دست مبارک ہم لوگوں کے ہاتھ کی طرح ننھا منھا نہیں تھا۔ اسی بخاری شریف میں لیلۃ المعراج کی ایک حدیث میں میرے آقا فرماتے ہیں رأیت موسیٰ جعد مربوع رجل طوال كأنه ضرب من الرجال، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، بڑے خوبصورت گھٹیلے بدن والے، بڑے لمبے، كأنه ضرب من الرجال، جیسے آدمیوں کی کوئی الگ قسم ہے، اتنے لمبے اور خوبصورت۔ تو خوبصورتی اعضاء کے تناسب سے ہوتی ہے، ہاں اگر تناسب نہ ہو تو خوبصورتی نہیں۔ خوب نازک چہرہ ہو اور موٹے موٹے ہونٹ ہوں ایسے تو خوبصورت لگے گا، اور خوب بھاری بھرکم چہرہ ہو اور اس پر پتلا باریک ہونٹ لگا دیا جائے، چلے گا نہیں۔ جیسا چہرہ اسی حساب سے آنکھ، اسی حساب سے ہونٹ، اسی حساب سے رخسار، یہ اسی حساب سے پیشانی، اسی حساب سے یہ کان، یہ سب ہوں ایک حساب جو تناسب کا ہوتا ہے، تب ہوگا وہ حسن۔ اور اگر کوئی صاحب چھوٹے سے چہرے والے ہوں اور آنکھ بیل کی آنکھ کے برابر، تو کیا خوبصورتی معلوم ہوگی؟ نہیں، سمجھ میں آیا؟ بڑے چہرے والے ہوں اور بٹن کے برابر آنکھ، تو وہ بھی خوبصورتی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بہت خوبصورت اور لمبے بھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام اعضاء اسی حساب سے تھے، تبھی تو خوبصورتی تھی۔ تو اتنے لمبے تو اسی حساب سے ہاتھ بھی ان کا لمبا چوڑا، اسی حساب سے ان کا اور بھی سب کام۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو موسیٰ علیہ السلام الگ قسم کے آدمی، یہ بتایا۔ اب ان کا ہمارا ہاتھ تو پتہ نہیں بیل پر رکھنے سے کتنے بال لے گا، موسیٰ علیہ السلام کا دست مبارک تو بہت بڑا تھا، وہ رکھ دیں تو کتنے بال آ جائیں، ہمارے ہاتھ سے تو کئی گنا بڑا، سبحان اللہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام
سے جب یہ کہا کہ اتنے سال رہیں گے تو ان کو کوئی جواب موسیٰ علیہ السلام نے نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے فوراً بات کی، ثم بعد ذلك یا ربی، اے اللہ اتنی عمر گزر جائے گی تب کیا ہوگا؟ یعنی اتنی لمبی عمر بڑھا دی جائے، وہ بھی گزر جائے، تب کیا ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا موت آئے گی، یہ اللہ مرنا ہی پڑے گا، مرنا ہی پڑے گا، ٹھیک ہے، یا ربی قربنی من بیت المقدس، مجھے بیت المقدس سے قریب کر دے، میں وہیں مرنا چاہتا ہوں۔ کیا مطلب ہوا کہ فرما دیا اے ملک الموت، آپ آئے میرے پاس موت کا پیغام لے کے، میں نہیں مرا، تم زندگی کا پیغام لے کر آئے، میں نے تو وہ بھی قبول نہیں کیا۔ سن لو، ہم لوگ جیتے ہیں اپنی مرضی سے، مرتے ہیں اپنی مرضی سے۔ اب رسول پاک فرماتے ہیں فَزُوِّيَتْ لَهُ الْأَرْضُ، زمین ان کے لیے لپیٹ کر قریب کر دی گئی، چند قدم اٹھائے بیت المقدس پہنچ گئے۔ جب بیت المقدس پہنچے تو دیکھا فرشتوں کی ایک جماعت ہے، بڑی لمبی چوڑی، ایک قبر تیار کر کے وہاں کھڑے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پہنچے، فرماتے ہیں لمن ھذا القبر، یہ کس کے لیے قبر تیار کی گئی؟ فرشتوں نے کہا لمن احبہ، جو پسند کر لے اس کے لیے۔ انہوں نے کہا تب ٹھہرو، میں ذرا اس میں لیٹ کر ناپ تو لوں۔ لیٹے اس میں بالکل فٹ فاٹ، تو لیٹے لیٹے فرماتے ہیں قبر تو بالکل ٹھیک، بلاؤ ملک الموت کو، میری روح نکالیں۔ سبحان اللہ۔ اب فرشتوں ہی نے ان کو دفن کیا، کوئی آدمی نہیں جانتا کہ ان کی قبر شریف کہاں ہے، مگر رسول پاک فرماتے ہیں لو کنت ہناک، اگر میں وہاں پہنچوں تو لأرأیتکم قبرہ، تو میں تمہیں ان کی قبر دکھا دوں گا، کثیب احمر کی طرف تم ڈیلا پھینکو تو جہاں وہ گرے گا وہیں پر ان کی قبر ہے۔ ہاں، بہرحال یہ انبیاء کرام کے اختیارات ہیں۔ وہابیوں کو یہ سب حدیث ملتی ہے مگر اس کو چھپا دیتے ہیں، اس کے اوپر کاغذ دبا دیتے ہیں، بالکل یہ یہودیوں کی طرح ہیں کہ رسول پاک کے پاس ایک یہودی مرد ایک یہودن عورت دونوں لائے گئے جنہوں نے بدکاری کی تھی، زنا ہوا تھا، تو رسول پاک نے فرمایا تمہارے مذہب میں، یعنی یہودیوں کے مذہب میں، ان کی کیا سزا رکھی ہے توریت میں؟ انہوں نے کہا توریت میں کچھ نہیں ملتا۔ فرمایا لاؤ توریت، تو آئی توریت، تو اب توریت پر فرمایا کہ زنا کے بارے میں جو آیت ہے کھولو پڑھو، تو وہ ایسے رکھ کر کے اوپر پڑھ رہے ہیں، نیچے پڑھ رہے ہیں، ہاتھ رکھا ہوا ہے ایسے۔ رسول پاک نے فرمایا یہاں سے ہاتھ اٹھاؤ، یہ پڑھو، تو اس میں لکھا تھا کہ رجم کیا جائے۔ تو فرمایا کیوں تم چھپاتے ہو اس کو، کیوں چھپاتے ہو؟
تو حضور نے ان کو رجم کیا، ان دونوں کو پتھر سے اتنی سزا دی کہ دونوں مر گئے۔ یہ بہرحال یہ یہودیوں کا کام ہے کہ وہ حدیثیں چھپاتے ہیں جو ان یا توریت میں وہ آیتیں چھپا لیتے ہیں یا اس میں کٹوتی کر کے دوسری آیت لکھ دیتے ہیں جو ان کے خلاف ہو، اور وہ نکال دو، اور جو اپنے من کے مطابق وہ لکھو، یہ کرتے ہیں۔ بہرحال اب اخیر میں ایک حدیث سنو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاتی علیکم دجالون کذابون، ان قریب تمہارے پاس بڑے بڑے دجال یعنی فریب کار اور بڑے بڑے جھوٹے نمبر 1 وہ آئیں گے، یحدثونکم بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، تم سے ایسی باتیں کریں گے جو نہ تم نے سنی نہ تمہارے باپ دادا نے۔ مسلم شریف میں یہ حدیث ہے، تم سے ایسی باتیں سنائیں گے جو نہ تم نے سنی نہ تمہارے باپ دادا نے۔ تو فرماتے ہیں ایاکم وایاہم، ان سے دور رکھنا اپنے کو اور ان کو بھی دردرا دینا، دوری کرنا۔ ہاں کیوں کہ لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہیں تمہارے قریب آ کر تم کو گمراہ نہ کر دیں اور تمہیں بدعقیدہ نہ بنا دیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس لیے سرکار نے جب منع کر دیا ہے، قرآن مجید میں بھی منع کیا، مگر یہ نہیں اس میں بتایا کہ ایسے دجال لوگ آئیں گے، مگر یہ بتایا رسول پاک نے قرآن مجید میں ظالموں سے، بدعقیدہ لوگوں سے دور رہنے، منافقوں سے بچنے کا یہ سب تو حکم ہے۔ اس زمانے کے منافقین یہ لوگ ہیں، ان سے بچو، دور رہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بچائے۔ اب ایک مرتبہ یہ حدیث میں سنا رہا تھا تو ایک دیوبندی نے کہا کہ یہ کیا بات آپ کرتے ہیں، یہی بات تو مشرکین بولتے تھے کہ الفینا علیہ آباءنا، ہم نے اسی طریقے پر اپنے باپ دادا کو پایا ہے، تو باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر ان کے باپ گمراہی میں پڑے ہوں تو کیا یہ گمراہ ہو جائیں گے؟ مگر یہ دیوبندی یہی کہتے ہیں کہ باپ دادا سے آپ لوگ کہتے ہیں ایسے ہی ہم لوگ کرتے آئے، میلاد فاتحہ پڑھتے آئے، ہم لوگ شب برات مناتے رہے، محرم مناتے رہے باپ دادا سے۔ تو وہ کہتے ہیں یہی بات تو وہی لوگ وہ بھی کہتے ہیں، وہابی لوگ، ارے وہ مشرکین کہتے تھے۔ تو اللہ نے اس کو سخت ان کی زجر فرمائی، ڈانٹ پلائی۔ تو اب وہی بات آپ کہتے ہیں، میں نے کہا ان کی بات الگ ہے، وہ کافر تھے، اور ہم اور ہمارے باپ دادا مسلمان ہیں۔ مسلمانوں کی بات معتبر ہے، کافروں کے بات اللہ کے یہاں بالکل مردود ہے، قبول نہیں کی جاتی ہے مسلمانوں کی بات۔ آخر مسلمانوں نے جو کچھ کیا اپنے باپ دادا سے پایا، باپ دادا گمراہ نہیں تھے،
وہ لوگ اللہ کے نیک بندے تھے، محبوب تھے، انہوں نے اچھے کام کیے، تو اگر انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش منانے کے لیے میلاد شریف کا اہتمام کیا تو بالکل ٹھیک کیا، سمجھ میں آئی بات؟ ٹھیک کیا۔ اور یہ کفار غلط کرتے ہیں۔ اب تم لوگ وہابیوں ہمارے سنیوں کو اس طرح سے بہکاتے ہو تو یہ بہکانا بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم کرے۔ چلیے مولانا صاحب سلام پڑھ